الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر، خلاصہ تراویح۔ اس سورہ کا نام سورہ الحجر اس لیے ہے کہ اس میں الحجر کا لفظ شامل ہے۔ یہ قرآن مجید کی مکی سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورت کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا مکے میں مشرکین مکہ کر رہے تھے، ان کا بھرپور جواب دیا گیا کہ یہ قرآن مجید کسی مجنون کا کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ ایک معجزہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ قرآن مبین ہے، کھلی کھلی آیات ہیں، اور اس کے اندر کوئی ترمیم و تبدیل یا مداخلت نہیں کر سکتا کہ اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے آج بھی امت مسلمہ کے ہاتھوں میں وہی قرآن مجید ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ جہاں تک معاملہ ہے مخالفین کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ مخالفین جو مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا کوئی رویہ نیا نہیں ہے، ماضی کے اندر بھی انبیاء آئے اور لوگوں نے ان کے اس طرح ہی مذاق اڑائے۔ یہ ان کی پرانی حرکتیں ہیں، اور لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہر موقع پر بھرپور جواب دیا کہ یہ حقیقت میں اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے لیے تباہی کا سامان کر رہے ہیں، اور جو شیطان ان کا یار ہے، ان کا دوست ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انتظام کیا ہے کہ یہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں کہ سن گن کر آ جائیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شہاب مبین کا انتظام کیا ہے، ایک شعلے کا انتظام کیا ہے جس کو دوسری جگہ قرآن مجید میں شہاب ثاقب بھی کہا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا کہ خزانے اس کے ہیں، ہوائیں وہی چلاتے ہیں، بارش وہی برساتے ہیں، یہ سارے خزانے اس کے ہیں۔ موت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قدرت ہے کہ ان ربک هو یحشرہم انہ حکیم علیم، کہ یقیناً تمہارا رب ان سب کو ایک دن اکٹھا بھی کرے گا، اور وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ انسان کے تخلیق کی بات ہوئی کہ انسان کو ہم نے ایک مٹی سے پیدا کیا، سوکھے گارے سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے تھے تو اعلان فرمایا کہ میں ایک انسان بنا رہا ہوں، ایک نائب بنا رہا ہوں، اس میں روح پھونکوں گا تو سب اس کا سجدہ کریں۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور آدم میدان میں آ گئے تو تمام ملائکوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے اس نے سبب یہ بتایا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔
اس روے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا اچھا تو پھر نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ اور جب وہ مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بس اب مجھے بھی موقع دیں کہ جن کی وجہ سے میں بہکایا گیا ہوں، میں گمراہ ہو گیا ہوں، تو میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت ہے، جو تمہارا ساتھ نبھائے گا، جو تمہارے ساتھ دوستی رکھے گا، جو تمہاری بات مانے گا، وہ تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ لوگ بہکے میں نہیں آئیں گے جن تک میری ہدایت پہنچی ہوگی، جو میرے سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلنے والے تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے یاروں کا بھی انجام بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ ان کے لیے جہنم ہوگی، اور متقین کا انعام بتایا کہ ان کے لیے فی جنات و عیون، وہ جنات میں ہوں گے، وہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی متقین کے لیے، اور شیاطین کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحیمی اور کریمی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ میری رحیمی یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرے، واپس آ جائے تو مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی واپس نہیں آتا تو میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ اور پھر یہاں سے ذرا قرآن مجید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ذرا ان کا قصہ ان کو سناؤ کہ جب مہمان آئے تھے تو وہ خوف زدہ ہو رہے تھے، کیونکہ ملائکہ کا آنا خود ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی بھی ہے کہ اللہ کے عذاب کو لے آتے ہیں زمین پر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وہ عذاب دینے تو نہیں آئے تھے، بلکہ وہ ایک بشارت دینے آئے تھے کہ تمہارے ہاں ایک سیانہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس بڑھاپے کی عمر میں کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں؟ گمراہ لوگ ہی ہم ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی بھی ایک گمراہ ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا ضروری ہے۔ وہاں سے پھر وہ گئے اور لوط علیہ السلام کی طرف انہوں نے جانا تھا، تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو اپنے ماننے والے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کو ساتھ لے کر نکل جاؤ، اور باقی تمہاری بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ ملائکہ کو پکڑنے کے لیے وہاں کے بدکار لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں متوجہ کیا کہ تمہارے لیے خواتین موجود ہیں، یہ غلط کاری نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہاں بس پوری دنیا کا ٹھیکہ آپ نے اٹھا لیا ہے۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، حضرت لوط علیہ السلام کو ان کرپٹ بدمعاش لوگوں نے کہا کہ ساری دنیا کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہے۔ اور یہی لفظ آج بھی ہم مصلحین اور داعی حق کے لوگوں کے لیے سنتے ہیں کہ لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ جب کوئی منکرات کے خلاف بات ہو، اللہ کے نافرمانی کے خلاف بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیکہ آپ نے لیا ہے۔ تو یہ آج منکرین حق کا رویہ نہیں ہے، بلکہ کل بھی منکرین حق کا رویہ یہی تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم لوط پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اسی طرح صحابہ ایکا کی بات ہوئی، اور قوم سمود، ہجر جو قوم سمود کا ایک بہت بڑا شہر تھا، اس کا مرکزی شہر تھا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے بربادی و تباہی کی بات ہوئی۔ اس کے بعد کفار کے شرارتیں ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ عطا فرما دی۔ بڑی زبردست تطبیق ہے کہ ایک طرف مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی تحریک کو تنگ کیے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں اور بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کی لائق ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم، یعنی ان تمام حرکتوں کا جو مشرکین، منافقین، کافرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کر رہے تھے، اس کا جواب، اس کا مقابلہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اور یہ جو تمہاری مذاقیں اڑاتے ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کو خبر لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً کفار و مشرکین کی باتیں آپ کو ضرور تکلیف دے رہی ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ان تکالیف کا مداوع کیا ہے؟ اس کی مرہم کیا ہے؟ مرہم یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کی مرہم یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح، اپنے رب کا حمد اور اس کے سجدے، اس کی بندگی، اس کی عبادت، اور آخری وقت تک جو یقیناً آنے والا ہے، آخری دم تک اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لو لگانا، اس کی حمد و بیان کرنا، یہ تمام زخموں کی مرہم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اور یہی مرہم داعیان حق کے لیے ہے کہ جو آدمی جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن اور پیغام کو لے کر اٹھے گا، اور مد مقابل وہ ساری چیزیں ہوں گی، مذاق بھی ہوگا، لوگ جھٹلائیں گے بھی، طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، الزامات بھی لگائیں گے، بدگوئی بھی کریں گے، لیکن ان تمام چیزوں کا علاج، مرہم یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان ہونی چاہیے، اس کا حمد کرنا چاہیے، اس کے سامنے سجدے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، غرور و تکبر نہیں بلکہ انصاری اور عجز کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور بندگی رب تا مرگ، یہی کامیابی ہے، یہی جنت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ نحل، قرآن مجید کی سورہ نحل مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت کے اندر آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ کی مخالفت اب انتہا کو پہنچ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، دعوت کے راستے بند ہو گئے ہیں، ان کے دل بند ہو گئے مشرکین مکہ کے، تو اب کسی بہتر زمین کی طرف، بہتر علاقے کی طرف جانا مقصود تھا، تو اشارہ دیا گیا کہ اب آپ کو ہجرت کی طرف بڑھنا ہوگا۔
اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک انداز سے فرمایا گیا کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو خالق ہے تمام آسمانوں میں جو چیز ہیں، اور یہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، بالا تر ہے۔ جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور قدرت کے کئی نعمتوں کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو انسان کے لیے جانوروں کو پیدا کیا، خوراک کا انتظام کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے گھوڑے، کھچر اور گدھے پیدا کیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پانی برساتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجور، انگور کی بات کی گئی کہ ان کو آپ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ دن رات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ سورج، چاند کے ستاروں کے مسخر ہونے کی بات کی گئی، سمندر کو مسخر ہونے کی بات کی گئی، جس میں تم کشتیاں چلاتے ہو، جس میں تم حلال چیزیں نکال کر جس سے تم کھاتے ہو۔ پہاڑوں کی مضبوطی کی بات کی گئی، دریاؤں کی بات کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ تارے جس کو تم استعمال کرتے ہو اپنے راستے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر ہو جائے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا تم کو ہوش نہیں ہے تمہیں کہ وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کر سکتا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنے انعامات ہیں آپ پر کہ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، لیکن یہ متکبرین ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں۔ اور ان متکبرین کے لیے، یہ گھمنڈ والے لوگوں کے لیے، یہ جو مشرکین لیڈر ہیں، منافقین کے لیڈر ہیں، کفار کے لیڈر ہیں، ہمیشہ تکبر اور گھمنڈ میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اور اہل ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ماننے والے ہیں وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور مغرور کو اللہ تعالیٰ پسند میں نہیں کرتا۔ لا یحب المستکبرین، یہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب ہوگا۔ تکبر و کبریائی اللہ کا حق ہے، اس لیے ان متکبرین کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہیں تو یہ کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں، تمہارے کرتوت ایسے تھے اور ہمیشہ تم نے وہاں رہنا ہے۔ اور حقیقت میں یہ بڑا فلبئس مثوى المتکبرین، یہ متکبرین کے لیے ہے، غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے سزا ہے۔ جہاں تک نیکوکاروں کی بات ہے، متقین کی بات ہے، احسان کرنے والوں کی بات ہے، تو وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ،
जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तालमून। मुत्तकीन का क्या शान है, जबरदस्त। अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए जबरदस्त इनामात हैं, जन्नत है। और यहाँ तक कि मुत्तकीन के लिए जब फरिश्ते आते हैं, जब उनकी मौत आती है तो फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता उन पाक रूहों से क्या कहता है? उनको कहता है कि अल्लाह ताला ने सलाम दिए हैं, सलाम। अल्लाह ताला तुमको सलाम करता है, सलाम हो तुम पर, और फिर चलो जन्नत की तरफ चलो, तुम्हें जन्नत में ले जाना है, तुम्हारे अमाल जन्नत वाले हैं। तो उन्हें नेककारों को सलामती के साथ अल्लाह ताला की तरफ फरिश्ता ले जाता है। मुनकरीन की बहानाबाजी की बात की गई कि ये सिर्फ इनका रवैया नहीं है, मुनकरीन हमेशा इस किस्म की चीज़ें करते हैं, हीले बहाने करते हैं, बातें बनाते हैं। सुनो सुनो, हमारी दावत ये है कि इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत वमिनहुम मन हदल्लाह वमिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लाला फसीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी की दावत दी गई। तागूत से इज्तिनाब की बात की गई। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। बाकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना भी आप हिर्स करो, इनको हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है। और अल्लाह जिसको भटका देता है फिर उसे हिदायत नहीं दिया करता। उस तरह के लोगों को कोई मदद नहीं करता। और इन कुफ्फार और मुशरिकीन के इस शक का जवाब दिया गया कि जो कहते हैं कि दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, कैसे हिसाब किताब होगा, उनको बताया गया कि हिसाब किताब होगा और ये अल्लाह ताला का वायदा है, पूरा होकर रहना है। इसमें कोई रियायत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो मालिक है, किस चीज का मालिक है? वो मालिक है कुन फयकून। वो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। कुन फयकून का मालिक है, उसके सामने कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसने पहले पैदा किया तो दोबारा पैदा करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो दोबारा पैदा कर देगा। हाँ, इन मुखालिफीन मुतकब्बिरीन मुनाफिकीन के मुकाबले में जो इस्तिकामत के साथ रहते हैं, जो जुल्म सहते हैं, हिजरत करते हैं और सब्र का रवैया अख्तियार करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले लोग हैं, इनके लिए बड़े इनामात हैं, इनके लिए बड़े इनामात हैं। और बाकी जहां तक बात है इनकी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो दावत दी गई है, जो पैगाम, जो मिशन दे दिया गया है, ये पहली दफा हम नहीं दे रहे। आपसे पहले भी अंबिया को हमने भेजा था, यही पैगाम देकर भेजा था कि अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کا تسلسل ہیں، اس کا تسلسل ہیں۔ منکرین دعوت کی یہ جو بدترین چلن ہے، یہ بدترین چالیں چل رہے ہیں، اس سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے زمین میں دھسا دیے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کی آنے کا وہم و گمان ہی نہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے سامنے سربسجود ہیں، چاہے زمینوں میں ہوں یا آسمانوں میں ہوں، ملائکوں میں ہوں، نباتات میں ہوں، حیوانات میں ہوں، سب اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا آرڈر سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین، دو خدا نہ بناؤ، اور الہین اثنین، انما هو الہ واحد، اللہ واحد ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے۔ ایک کائنات کے دو مالک نہیں ہو سکتے، ایک پراپرٹی کے دو خالق نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہے، دو نہ بناؤ، ایک ہے، لہذا تم اسی سے ڈرو، اور اسی کا سب کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، خالصاً اسی کا دین چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کی تقوی اختیار کرو گے؟ اللہ کی اختیار کرو۔ یہ مشرکین کی جو من گھڑت باتیں ہیں کہ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں ہیں۔ ہاں افسوس، یہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹی پیدا ہو تو منہ چڑھاتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ شیطانی کردار ہیں، اور ان شیطانی کرداروں کا کیا ہوگا؟ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کی چمک دمک نے ان کو پریشان کر دیا ہے، دیوانہ بنا دیا ہے۔ شیطان نے ایسی تصویر کھینچی ہے دنیا کی کہ اب یہ دنیا کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ دنیا کے دیوانے کیا ہو گئے ہیں؟ یہ دردناک عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور ہم نے جو کتاب بھیجی ہے، اس میں ہر بات کھلی کھلی لکھی ہے، اور ہماری کتاب رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو مان لیں، جو ہماری کتاب کو مان لیں گے نا، ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، برکت برکت ہے۔ اور عقل والوں کے لیے، اگر عقل ہو، سمجھ ہو، شعور ہو، تو ان کے لیے تو بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جانوروں میں دیکھو کہ ایک ہی جانور سے گوبر اور خون ہے، لیکن اس کے درمیان سے ہم خاص دودھ کیسے نکالتے ہیں؟ کھجور کو دیکھو، انگور کو دیکھو، یہ کھاتے بھی ہیں، نشہ آور بھی بنا لیتے ہیں، پاک رزق بھی ہے اس کے اندر۔ شہد کی مکھی کو دیکھو، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ شہد کی مکھی کو ہم نے ہدایت دی ہے، ہم نے رہنمائی کی ہے، ہم نے بتایا ہے کہ مختلف پھلوں سے، مختلف پودوں سے وہ رس لے لیتی ہے، رس چوس لیتی ہے، اور اس کے بعد ایسا مشروب بن جاتا ہے، زبردست قسم کا مشروب ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کے ہاتھوں بنایا جاتا ہے،
اور ایسا ہے شفاء للناس، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ زبردست نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہ تم کو موت دیتا ہے۔ موت اور زندگی کا کوئی مالک نہیں ہے، نہ لات مالک ہے، نہ عزا مالک ہے، نہ کوئی جرنیل مالک ہے، نہ بادشاہ مالک ہے، نہ سپر پاور ہے کوئی۔ اللہ کی ذات ہے۔ موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم جوانی میں ہو، مستی میں ہو، کل تمہیں بڑھاپے تک پہنچایا جائے گا، بڑھاپے تک پہنچایا جائے گا۔ اور یہ بیویوں سے بیٹے پوتے اور کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں یہ کس نے دیے؟ تمہارے لیے بیویاں کس نے پیدا کی ہیں؟ بتاؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ اور زمین میں آسمانوں میں جو پوشیدہ علم ہے وہ سب کے سب اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، بے وزن بے وقت، بغیر حرکت کرنے والے، کچھ بھی نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، تم شکر گزار بنو اس کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسانات گنوائے ہیں کہ یہ سب اللہ کے احسان ہیں۔ اور پھر اگر احسان فراموشی ہے، یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، کتنی بری بات ہے کہ اکثر لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان کو بھلا دیتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں۔ احسان فراموشوں کے لیے سزا ہے۔ اور اللہ کی دعوت دینے والا آج اگر یہ احسانات کے باوجود، کھلی کتاب کے باوجود نہیں مان رہے، تو وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر امت پر ایک گواہ کھڑا ہوگا، گواہی دے گا کہ یا اللہ ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی، کتاب پیش کیا گیا، تیری تنزیل پیش کی گئی، تیرے احکامات پیش کیے گئے، اور اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اللہ کے راستے سے جو یہ روکنے والے لوگ ہیں، یہ کان کھول کر سنیں، الذین کفروا، یہ جو کفران نعمت کرتے ہیں، کفران حق کرتے ہیں، کفران کتاب کرتے ہیں، سن لیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، انہوں نے جو دنیا میں فساد برپا کیا ہے، ان کو عذاب پر عذاب کا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمین ہیں، اور اللہ نے آرڈر کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ کا آرڈر ہے عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا، بدی اور بے حیائی، ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو،
اور عہد و پیمان میں چال بازیاں مت کرو، جب وعدہ کرو تو وعدے کی وفا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب وعدہ کیا جائے تو وعدے کی وفا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس وعدے کی وفا نہیں ہے۔ یہ دھوکہ بازی چھوڑ دو، دھوکہ بازی کے لیے قسموں کو استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اور بہترین اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو عورت ہو، بشرط ایک مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے ان کے اجر بہترین عمل کے مطابق بخشیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے راستے میں دائیں بائیں جو شیاطین پھرتے رہتے ہیں ان سے پناہ مانگو، یہاں تک کہ بس جب قرآن مجید کی تلاوت بھی کرو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہو؟ نہیں بچ سکتے، یہ بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا چال باز ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کے تائید کی ضرورت ہوگی۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ان کو بتا دو، سنا دو۔ انکار آیات کی سزا ہوگی، جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانیں گے تو ان کو سزا ملے گی، نہیں مانتے تو اللہ کبھی ان کو صحیح بات پہنچنے کی توفیق نہیں دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آیات سے منہ پھیرنے والے، آیات سے کان بند کرنے والے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ پہلے ترجیح طے ہونی چاہیے کہ ترجیح کیا دنیا ہے یا آخرت ہے۔ جن کی ترجیح دنیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا پرستوں کا، پیٹ پرستوں کا، مادہ پرستوں کا، نفس پرستوں کا، دولت پرستوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بس آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اور یہ جو کفران نعمت کرتے ہیں، کفران نعمت کی ان کو سزا ملے گی کہ یہ بھوک اور خوف کی مصیبت میں ڈالے جائیں گے۔ جہاں جہاں نعمتوں کا کفران نعمت ہوتا ہے، ناشکری ہوتی ہے، وہاں سزا کیا ملتی ہے؟ سزا یہ ہوتی ہے کہ بھوک اور خوف کی فضا، خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، بھوک ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی بندگی کی جائے۔ بتایا گیا حلال و حرام کی تمیز بتائی گئی، بس اے لوگوں اللہ نے جو کچھ حلال کیا ہے اس کو کھاؤ پیو، اور اللہ کا احسان، اس کا شکر ادا کرو، پھر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ حرام کیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حرام کا ذکر کیا ہے۔ حرام کیا ہے؟ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے کا نام ہو وہ حرام ہے۔ ان چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے، مردار خون، سور کا گوشت
اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشامد و رضا کے لیے قربان کیا جائے اور کسی کے نام سے منسوب کیا جائے، یہ حرام ہے۔ ہاں، حرام وہ کھا سکتا ہے مجبوری ہو، جان بچانا مقصود ہو، تو بس مجبوری کا گزارا کرنے کے لیے، مجبوری کا وقت گزارنے کے لیے اس ضرورت تک حرام کھا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہیں، شوق سے حرام نہیں کھاتے، مجبور ہو گئے، کہیں پھنس گئے، کہیں پریشان ہو گئے، کسی جنگل میں، کسی ایسی جگہ جہاں حرام کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحیم ہے، ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کو سناؤ کہ ابراہیم اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھا، ایک امت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑنے والوں سنو، مشرکین مکہ سنو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے والے سنو، ابراہیم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھا، مطیع فرمان تھا، یکسو مسلمان تھا، وہ کبھی مشرکوں میں نہیں تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے والا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہے تو ایک دعوت کا انداز بھی ہے۔ اور پھر فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو بلاؤ، انسانوں کو بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ اور احسن ڈائلاگ کے ساتھ بلاؤ، اچھے مباحث کے ساتھ بلاؤ، مناظرہ بازی سے نہیں، گالم گلوچ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ سکھایا ہے، حکمت کا، محبت کا، احسان کا طریقہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے باوجود بھی یہ جو حرکتیں کیے جاتے ہیں، اس پر صبر کیے جاؤ، صبر، اور تمہارا یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں، احسان پر عمل کرتے ہیں۔ احسان کیے جاؤ، احسان کیے جاؤ، تقوی کا راستہ اختیار کرو، بدلے کی نہ سوچو۔ یہ اپنی حرکتوں میں آپ مر جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محسنین و متقین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔